الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عزیزان گرامی، خطبہ جمعہ بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز پیارے بچوں، آج کے اس بابرکت و پر رونق مجلس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی، جو اس پوری دنیا کا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، مصور، پالنہار، پالنے والا، رچیتا اور اس پوری کائنات کا رچانے سجانے بسانے والا ہے. انگت و بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام اسم گرامی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کے اس بابرکت مجلس میں، محفل میں، اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کروں گا، وہ موضوع جس سے انسان دنیا کی تمام مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر کے آخرت کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ وہ موضوع جب انسان کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں یا اس کے سامنے جب اس موضوع کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل ہلنے لگتا ہے اور کلیجہ لرزنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، موت کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کو مبارکہ ہے رب ذوالمنن میں کہ الہ العالمین تو ہم کو حق سچ کہہ سکتے ہیں اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، موت یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی انسان کو اس سے چھٹکارا نہیں، اور اس دنیا کے اندر چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، فلاش ہو، محتاج ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، سارے کے سارے لوگوں کو اس دنیا سے رخصت ہو کر کے اللہ رب العالمین سے ایک نہ ایک دن ملاقات کرنی ہے۔ اور دنیا سے رخصت ہونے، دنیا کے تمام مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کا نام ہی موت ہے۔ اس دنیا کے اندر ہماری آنکھیں جب تک کھلی رہتی ہیں، ہمارے جسم کے اندر جب تک جان رہتی ہے، ہم اس دنیا کو کمانے میں، بنانے میں جتنی محنت، جتنی مشقت، جتنی دو ہم سے ہوتی ہے ہم اس کو لگا دیتے ہیں، لیکن ہم اس آخرت کو اس دنیا کے چکر میں بھول جاتے ہیں۔ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے موت، دنیا سے انسان کے رشتے کو کاٹ دیتی ہے، اللہ رب العالمین سے رشتے کو مسدود کر دیتی ہے۔ آپ دنیا کا محاسبہ کرو، دنیا کا مطالعہ کرو، آج دنیا چاند پر پہنچ گئی۔ لوگوں نے ہر ایک بیماری کا علاج کر لیا، کینسر کا علاج کر لیا، ٹی بی کا علاج کر لیا، دنیا کی اور بہت ساری جو ہارٹ بیماریاں تھیں، ساری بیماریوں کا لوگوں نے علاج کر لیا، ساری بیماریوں کا راستہ نکال لیا لوگوں نے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، موت کا علاج ابھی تک کسی نے نہیں نکالا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر آنے والا شخص اس دنیا سے اس کو رخصت ہونا ہے اور اللہ رب العالمین سے اس سے ملاقات کرنی ہے، اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائی اور دوستو، اس روح زمین کے سب سے مقدس شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اگلی پچھلی تمام خطائیں، تمام لغزشیں اللہ رب العالمین نے معاف فرما دی تھی، موت کا فرشتہ ان کے پاس بھی جاتا ہے اور ان کی روح کو بھی قبض کر لیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی عکاسی کی ہے، نقشہ کھینچا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے اس دنیا کے اندر کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رکھا ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو اس دنیا سے رخصت ہو کر کے جانا ہے اور اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس دنیا کے اندر ہم نے کسی کو بھی ہمیشگی نہیں برتی، مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا آپ فوت ہو گئے وہ دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو جس کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے جان ڈالی ہے، چاہے وہ شہید ہو، پرند ہو، حیوان ہو یا انسان ہو، سارے کے سارے لوگوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضری ہوگی، انٹری ہوگا اور وہاں ہمارا نامہ اعمال کھلے گا اور اس کے مطابق ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارا سارا کا سارا کچا چٹھا کھلے گا اور سارا کا سارا فیصلہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ موت
جس کو آج سماج، معاشرہ اور ہم اور آپ لوگ بھولے ہوئے ہیں. یہ موت جس کو آج ہم اور آپ لوگ بھولے ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین دوسری جگہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کہ اے روئے زمین پر بسنے والوں، اے روئے زمین پر چلنے والوں، اے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو جس کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے روح کو رکھا ہے، اس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کتنا پیارا نظام ہے اس رب کا، کتنا پیارا قانون ہے اس رب کا. رب فرماتا ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی. دنیا کے اندر جو اچھائی کرے گا، جو نیکی کرے گا، جو اچھے کام کرے گا، اس کو رب العالمین کے ہاں پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا. دنیا کے اندر جو بدکاری کرے گا، جو غلط کام کرے گا، جو نافرمانی و معصیت کا کام کرے گا، رب العالمین کے بارگاہ میں اس کو اس کا پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا. رب فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی، انٹری ہوگی. رب کے بارگاہ میں تم داخل کیے جاؤ گے، اس کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی تم نے کیا ہوا ہوگا اس کو تم اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا کا پورا بدلہ دے. اگر ہم نے نماز پڑھی ہوگی، اگر ہم نے اچھے کام، نیک کام، اعمال صالحہ کیے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم اس کو اس کا پورا کا پورا بدلہ دیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے دنیا کی نظر میں، سماج کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں کامیاب انسان کون ہے؟ معاشرے اور سماج کی نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس مال ہو، پراپرٹی ہو، گاڑی ہو، بلڈنگ ہو، بنگلہ ہو، چاہے حشمت ہو، پہچان ہو. دنیا، سماج اور معاشرہ اس کو کامیاب کہتی ہے، لیکن میرا رب کس کو کامیاب کہتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم کے گڑھے سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا. حقیقی کامیاب شخص وہ ہے. سماج اور معاشرے کی نظر میں کامیاب وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس پراپرٹی ہو، جس کے پاس بلڈنگ ہو. لوگ اس کو کامیاب کہتے ہیں، لیکن رب العالمین کے نزدیک کامیابی کی ضمانت کچھ اور ہے. کامیاب رہا وہ شخص جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم کی چنگاریوں سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم کے آگ، سانپ اور بچھوؤں سے بچا لیا گیا اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا. اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے. آگے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت اور اس کے وجود کو بتا دیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ فرماتا ہے دنیا کو اپنا اڑنا بچھونا سمجھنے والوں، اے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والوں، اے دنیا کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھنے والوں، یہ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ غرض ہے. اگر اس کے چنگل میں پھنسو گے، اس کے چپیٹ میں آؤ گے، اس کے لپیٹ میں آ جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. اس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، ہم کو بنایا، آپ کو بنایا، حیوانات و نباتات کو بنایا، چرند و پرند کو بنایا، لیکن اس رب نے بنانے کے بعد اس دنیا کو دھوکہ بتا دیا، غرض بتا دیا، فراڈ بتا دیا، مکار بتا دیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے بتا دیا، واضح کر دیا. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے موت کو بھول چکے، دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ گئے. اللہ رب العالمین اس دنیا کے تعلق سے دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور اصل زندگی اور حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. آج سماج اور معاشرہ اس دنیا کے چنگل میں آ کر کے، اس دنیا کے چکر میں آ کر کے اپنی موت کو بھول چکا ہے. آج سماج اور معاشرہ اس دنیا کی لپیٹے میں آ کر کے، اس دنیا کے چپیٹے میں آ کر کے اس موت کو بھول چکا ہے، اس آخرت کی زندگی کو بھول چکا ہے، اس
آخرت کی سختی کو بھول چکا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی حقیقت کو بار بار واضح کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ کیا لوگوں یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لہو و لعب ہے۔ جس طرح سے ایک بچہ اس دنیا جب چھوٹا رہتا ہے، عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، وہ دنیا کو اس کی کل کائنات کھیل ہوتی ہے، تماشا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال، دنیا کی مثال اس طرح سے دی ہے، اس دنیا کے چنگل میں پھنس نہیں کریں۔ اگر ہم اس دنیا کے چکر میں پھنس گئے، اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کر لیں گے اور اپنی دنیا بھی تباہ و برباد کر لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ موت جس سے آج ہم اور آپ لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ موت جس سے آج ہم اور آپ لوگ بھاگ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ابھی جوانی ہے، ابھی تو عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ بچا ہوا ہے، ابھی تو عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ بچا ہوا ہے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں قبرستان ہوگا، جاؤ وہاں کا محاسبہ کرو۔ اس قبر کے اندر ایسے ایسے لوگ لپٹے ہوئے ہیں، اس مٹی کے ڈھیر تلے ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جس کو دنیا نام لے کر کے پکارتی تھی تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہاں جوان ہے، وہاں بوڑھے ہیں، وہاں بچے ہیں، عمر کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، کوئی سیما نہیں ہے۔ جاؤ اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے قبرستان کا محاسبہ کرو۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے نامی سورما جن کے دولت کا توتی بولا کرتا تھا سماج اور معاشرے میں، جن کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی تھی، یہ نوجوان جو آج کہتے ہیں ابھی تو ہماری جوانی ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی زندگی کا ایک اچھا خاصا، ابھی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ ہمیں زندگی کے اندر گزارنا ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی پہ جاؤ نا، اپنی زندگیوں کی قدر کرو، جاؤ اپنے سماج کی قبرستان کا مطالعہ کرو، جاؤ اپنے قبرستان کا محاسبہ کرو۔ خدا کی قسم وہاں جوان بھی بیٹا ہے، ایک دن کا بچہ بھی ہے، 10 دن کا بچہ بھی ہے، 1 سال کا بچہ بھی ملے گا، 18 سال کا جوان، 20 سال کا جوان، 22 سال کا جوان۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ موت جو ہے، یہ موت عمر دیکھ کر کے نہیں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمان ہوا، حکم جاری ہوا، آجر آ گیا، ٹکٹ کٹ گیا، اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے۔ اس لیے لوگوں یہ مت سمجھو کہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ باقی ہے، ہمیں دنیا کے اندر گزارنی ہے۔ آؤ قرآن سے دلیل لیتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگوں، تم کہیں بھی رہو گے، مضبوط سے مضبوط قلعے میں تم اپنے آپ کو بند کر لو، جکڑ لو، اپنے آپ کو چاروں طرف سے بند کر لو۔ یہ سوچو کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس نہیں آئے گا تو تم بھول میں ہو، مضبوط سے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ۔ اگر تمہارا وقت کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آڈر آ گیا، حکم جاری ہو گیا، فرمان جاری ہو گیا، تو ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو کر کے چلے جانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ موت ہمیں اپنی اوقات دلاتی ہے۔ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، یہ موت انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر جب تک اس کے پاس مال و دولت، جاہ و حشمت، یہ تمام چیزیں رہتی ہیں، وہ اللہ کو نہیں یاد کرتا، لوگوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو کیا کہتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين وانفقوا مما رزقناكم۔ ابھی رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں، جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے، مال میں سے، پراپرٹی میں سے، بلڈنگ، گاڑی، بنگلہ، جو کچھ دے رکھا ہے، خرچ کرو اس میں سے۔ وانفقوا مما رزقناكم، خرچ کرو تم اپنی زندگیوں کے اندر۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے گا، لولا اخرتنی، تو انسان کہے گا، اے اللہ رب العالمین مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے مجھے، میں دنیا کے اندر ہم نے جو مال کمایا ہے، جو دولت کمائی ہے، جو ہم نے دنیا کے اندر مالوں کا گٹھر جمع کر رکھا ہے، اس میں سے تھوڑا خرچ کر لوں، اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر لوں، تیرے راستے میں خرچ کر دوں، تیرے غریب لوگوں کے درمیان خرچ کر دوں۔ اللہ کیا کہے گا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ خرچ کر کے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کسی کا بھی جب مقررہ وقت آ جاتا ہے، اس کا متعینہ وقت آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں دیتا میرے بھائیو دوستو. آج دنیا کے اندر تمام اوقات ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، وقت ہی وقت ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن جب ہم وقت مانگیں گے رب سے تو رب کیا کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. دنیا کے اندر ہم نے تمہیں اوقات ہی اوقات میں کر کے رکھا تھا، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ تھوڑی سی مہلت نکالتے تھے. ابھی زندگی کا ایک حصہ بچا ہوا ہے، ابھی زندگی لمبی پڑی ہوئی ہے، ابھی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ اس دنیا کے اندر گزارنا ہے، یہ کہہ کر کے اترا کر کے تم گزر جایا کرتے تھے. لیکن آج تمہارا اس دنیا سے وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. آج اللہ رب العالمین تمہیں ایک لمحے کی بھی فرصت اور مہلت اور موقع نہیں دے گا میرے بھائیو دوستو. یہ موت، اس کو ہم اور آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے. یہ موت، اس کو ہم اور آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے. اس موت کے تعلق سے ایک صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اس کے بعد پھر پوچھا پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا للموت ذکرا، جو اپنی موت کو یاد کرتا ہو، جو اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتا ہو اور اس موت کو یاد کرتے ہوئے اس آخرت کی تیاری کرتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان ہے. آج ہم موت کو یاد کریں. کتنے جنازوں کو ہم نے اپنے کاندھوں سے اٹھا کر کے قبرستان کے اندر دفن کیا. کتنے گھر گھرانے کے لوگوں کو ہم نے اپنے انہی کاندھوں سے اٹھا کر کے قبرستان کے اندر دفن کیا ہے. لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے. اور اے لوگوں، اپنی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، کتنے جنازوں کو اپنے کاندھوں پہ رکھ کر کے ہم نے قبرستان کی سیر کرا ہے، چکر لگایا ہے. لاسٹ میں ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے آتے ہیں کہا احباب نے یہ دفن کے وقت وہاں کا ہم حال کیا جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کا نام اعمال جانے. دنیا کے اندر کہتے ہیں صاحب ہم تمہارے جگری یار ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے قدم سے قدم ملا کر کے چلنے والے ہیں. ایک فون کرنا ہم تمہارے لیے جان دے دیں گے، ایک فون کرنا کسی سے بھی لڑ جائیں گے، ایک فون کرنا کسی کی گردن مار دیں گے. تمہاری دوستی کی قسم لوگ یہاں تک قسمیں کھاتے ہیں. لیکن اے لوگوں، وہی انسان جب اس دنیا سے اپنی آنکھ کو بند کرتا ہے، وہی اس کا ساتھی دوست سہپاٹھی قبر کے پاس جا کر کے مٹی دے کر کے اپنے ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے کہہ کر کے نکلتا ہے ہم نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، مٹی دے دی، آگے آپ جانو آپ کا نام اعمال جانو. کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو صرف اور صرف ہمارا عمل ہوگا، ہمارے عمل صالحہ، ہمارے صوم و صلات، نیکیاں، اچھائیاں ہوں گی. یہ دنیا کے لوگ دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ایک باپ اپنے بچے کی زندگی کو سجانے، سنوارنے اور بسانے کے لیے کیا نہیں کرتا. ایک باپ اپنے بچے کی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتا ہے، حرام اور حلال تک کی تمیز کو بھول جاتا ہے. لیکن جب وہ باپ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بیٹا اس کے مرتے ہی اس کے سرہانے کھڑا ہو کر کے کوٹھی اور بنگلے کا بٹوارا کرنے لگتا ہے. بیٹا اس کے سرہانے کھڑا ہو کر کے باپ کا کفن دفن نہیں ہوا، مٹی نہیں ہوئی، جس اولاد کے لیے، جس بیٹے کے لیے، جس بیٹی کے لیے پوری زندگی حرام اور حلال کی تمیز کو بھول گیا تھا، لیکن وہ بیٹا باپ کے مرنے کے وقت دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے سرہانے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے فلانی کوٹھی میری، فلانی گاڑی میری، فلانا بنگلہ میرا، فلانے جگہ کی زمین میری، فلانی پراپرٹی میری، بینک بیلنس میرا. سارے کے سارے لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں، پوری زندگی ہم نے اس بچوں کے لیے کمایا، ان کے لیے بنایا، پراپرٹی بنائی، بلڈنگ بنایا،
گاڑی اور بنگلہ بنایا، لیکن وہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنا حساب و کتاب خود کیجئے، اپنی تیاری خود کیجئے، اپنا محاسبہ خود کیجئے، اپنا ایکٹیو خود ہوئیے، دوسروں کے سہارے مت بنیے۔ یہ دنیا فراق ہے، دھوکہ ہے، مکار ہے، جال سازی ہے۔ اگر اس کے چنگل میں پھنس گئے، اس کے چنگل میں پھنس گئے تو دنیا بھی تباہ و برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرعون کے پاس خزانہ نہیں تھا، فرعون کے پاس خزانہ نہیں تھا، حامان اور قارون کے پاس خزانہ نہیں تھا۔ خزانوں کا اتنا انبار تھا ان بادشاہوں کے پاس کہ کئی سو اونٹوں پر سوار ہو کر کے ان کے خزانوں کی چابیاں چلا کرتی تھی۔ لیکن کیا ان کے مالداری نے، ان کے دولت نے، ان کے پکڑ نے، ان کی پہچان نے ان کو موت سے بچایا؟ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، اس کائنات کا سب سے بڑا رب ہوں، رب سے بھی بڑا، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اس سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ وہاں سے کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا آنا، اب ایمان لا رہا ہے، اب ایمان لا رہا ہے، لاسٹ ٹائم پہ، لاسٹ وقت میں اللہ رب العالمین نے اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، نصیحت بنا دیا۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا۔ آج بھی اس کی لاش میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، جائیے اور لوگ دیکھتے ہیں اس کو عبرت کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے۔ لاسٹ ٹائم پہ ایمان لے کر کے آیا تھا، آخری ٹائم پہ ایمان لے کر کے آیا تھا، جب اس کے پاس وقت تھا، مہلت تھی، لوگوں کو اذیت دے رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا وعدہ کر رہا تھا۔ لاسٹ ٹائم پہ ایمان لایا، اللہ نے کہا تیرے ایمان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے لوگوں، فرعون جیسا ظالم و جابر نہیں، فرعون جیسا متکبرانہ رویہ اپنے اندر میں ڈالو۔ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو پہچانو۔ یہ وقت بار بار آنے والا نہیں ہے، ایک وقت آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، شام ہو گئی صبح کا انتظار نہ کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اپنی صحتیابی میں، اپنی تندرستی میں اتنا نیک عمل کر لو، اتنا اچھے کام کر لو کہ جب تم بیماری کی حالت میں ہو تو نیکی تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں موت سے پہلے اتنا نیکی کما لو کہ تمہاری موت کے بعد تمہیں پچھتاوا اور افسوس اور ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس کو یوں ہی چوراہوں پر، سڑکوں پر، اس کو یوں ہی عیش و عشرت کی زندگی بنا کر کے اگر اس کو گزار دیں گے، خدا کی قسم سوائے افسوس، سوائے پچھتاوے، سوائے ندامت، سوائے شرمندگی کے ہمیں اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اگر قبر والوں کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی، خدا کی قسم اس دنیا کے اندر کوئی زندہ نہیں رہ پاتا۔ قبر والوں کی آواز کو، ان کے عذاب کو، ان کی چنگھاڑ کو، ان کی سختی کو، ان کی تپش کو اگر اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی سنائی دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہ پاتا۔ جاؤ اپنے قبرستان کا محاسبہ کرو، جاؤ اپنے قبرستان کا محاسبہ کرو، وہاں کا مناظرہ دیکھو۔ کئی لوگ دنیا کے اندر مال و دولت کا بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا تکبر تھا، جاؤ دیکھو ان کی قبروں کو، آج وہ مٹی کے ڈھیر کرے پڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کس حالت میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، کس حالت میں اور کس کیفیت میں ہیں، ہم اور آپ کو نہیں پتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنی زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور موت کو ہمیشہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی تھا، مارکیٹ میں سامان خریدنے کے لیے گیا۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ فلاں چیز دے دیجیے۔ دکاندار نے اس کو وہ چیزیں نکال کر کے دے دی۔ دکاندار کو جب اس نے سکہ دیا، پیسہ، بڑا نیک و بڑا صالح آدمی تھا، پیسہ اور سکہ جب اس کو دیا تو دکاندار نے کیا کیا، اس کے پیسے کو اٹھا کر کے اس کے چہرے پر مار دیا۔
اور کہا کہ تمہارا سکہ کھوٹا ہے۔ وہ آدمی پریشان اور حیران اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا اور کہتا ہے ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیا ہوا، اس دکاندار نے آپ کو کیا کہا، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ میں اوریجنل سکہ لے کر کے گیا تھا، اس نے میرے منہ پہ مار دیا، اور میں دنیا کے اندر اتنا نیکی کیا ہوں، اتنا اعمال صالحہ کیا ہوں، اتنا اچھائی کا کام کیا ہم نے، کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین وہ نیکی ہمارے چہرے پہ مار دے گا، ہمارے سامنے پٹک دے گا، ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اتنا نیک، اتنا صالح آدمی، اتنا ڈر، اتنا خوف تھا کہ اگر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے نیکی کو ہمارے سامنے مار دے گا، ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ آج ہمارے پاس کون سی نیکی، کون سی نیکی؟ موت کا فرشتہ اگر ہمارے چوکھٹ پر، ہمارے دروازے پر دستک دے دے، کیا منہ لے کر کے اس رب کے سامنے جائیں گے؟ موت کا فرشتہ اگر دستک دے دے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ جائے، پوری زندگی ہماری گناہوں میں لت پت ملوث، سود خوری، عیاری، مکاری، ڈاکہ زنی، چوری، تمام چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر موت کا فرشتہ ہمارے چوکھٹ پر دستک دے دے، معاملہ کیا ہوگا؟ کیا منہ لے کر کے اس رب کے سامنے جائیں گے؟ کیا دکھائیں گے اس اللہ کو؟ کیا بتائیں گے اس رب العالمین کو؟ اللہ جوانی دی، یہاں بتائیں، اللہ زندگی دی، یہ کیا؟ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھو یہ زندگی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا 5 چیزوں کے تعلق سے، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، وہ دنیا کے اندر آئے گا تو کیا کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، یا گناہ کا کام کرے گا، نافرمانی و معصیت کا کام کرے گا، اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کچھ کمائے گا، اس کا علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کس زمین پر مرے گا، کس حالت میں مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کس جگہ مرے گا، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ انسان اس خواہشات کی دنیا میں، اس آرزوؤں کی دنیا میں، اس تمناؤں کی دنیا میں اپنی زندگی کو جیتا ہے، ایک ایسی زندگی جیتا ہے، ایک ایسی آرزو اور ایک ایسی تمنا لے کر کے انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اس کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ کل اس کی زندگی باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی، بلڈنگ، مال و دولت، بنگلہ، یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، بناتا ہے، لیکن اس کو خود کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے کہ کیا کل وہ اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اس کو یقین نہیں رہتا، اعتماد نہیں رہتا، اس کو بھروسہ نہیں رہتا ہے کہ کل کیا وہ دنیا کے اندر زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا اس اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم کتنا اس موت کو یاد کرتے ہیں۔ اگر موت نہیں یاد آتی ہے، اگر موت نہیں یاد آتی ہے، دنیا سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہو چکی ہے، جا کر کے اپنے شہر کا، اپنے علاقے کی قبرستان کا محاسبہ کر لینا، اپنے علاقے کی قبرستان کا مناظرہ کر لینا۔ آپ کو دنیا سے بے رغبتی ہونے لگے گی، ایٹومیٹک آپ اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا کے اندر ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو، ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ جس طرح سے مسافر کہیں سفر کرنے کے لیے جاتا ہے، کچھ ضرورت کے سامان لے کر کے گھر سے نکل جاتا ہے اور پھر مطلبی سامان لے کر کے اس دنیا سے سفر کے لیے نکلتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر کی طرح سے، ایک اجنبی کی طرح سے رہ کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ ہم اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے حضور آ کر کے گڑگڑانا چاہیے، اللہ رب العالمین کے حضور آ کر کے گناہوں کی معافی تلافی کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے حضور آ کر کے اپنے گناہوں کے خاکے کو پیش کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرنی چاہیے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا شام کرے گا کہ نہیں کرے گا، صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، رات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اپنے بال بچوں میں جا پائے گا کہ نہیں جا پائے گا۔ بہت سارے لوگوں سے وعدہ کر کے بیٹھا ہے، بہت سارے لوگوں سے اس نے وعدہ اور پلاننگ کیا ہے، فیوچر میں یہ کرنا ہے،
فیوچر میں وہ کرنا ہے، لیکن کسی کو ایک لمحے کی بھی یہ فرصت پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اگلا سیکنڈ اس دنیا کے اندر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یا موت کا فرشتہ دستک دے دے گا اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو اور اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی کو گزارو، موت کو ہمیشہ یاد کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام کے تمام لوگوں کو موت کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، موت کی یاد کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندہ رکھ۔ الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، نیک اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں سے مسلمان بھائی پریشان ہیں مولا تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو دور کر دے، جو پریشانی میں ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کو دور کر دے۔ الہ العالمین مسلمان بڑی پریشان ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، الہ العالمین تو ان کی تکلیفوں کو دور کر، ان کی مصیبتوں کو ختم کر، ان کی پریشانیوں کو مٹا دے۔ الہ العالمین کافروں نے ان کو ہر جگہ سے گھیر رکھا ہے، الہ العالمین تو ان کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ الہ العالمین تو ان کی مدد فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی مصیبت کو دور فرما، ان کی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ جھارکھنڈ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ڈڈا کا ایک مشہور اور معروف ادارے سے تعاون کے لیے کچھ حضرات آئے ہوئے ہیں، ان کا توصیہ جمع ہوا تھا۔ 350 طلبہ وہاں رہ کر کے اس ادارے میں پڑھتے ہیں، جس میں سے 150 طلبہ جو ہے مقیم ہیں، اس لیے آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس ادارے میں حصہ لیں۔ باہر وہ حضرات کھڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس ادارے میں حصہ لیں۔ بڑا ہی غریب ادارہ ہے اور دین کا کام اس ادارے سے تعلق سے ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں پڑھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے دعا ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے اس ادارے میں حصہ لیں، تعاون کریں۔ 150 طلبہ مقیم ہیں، ہاسٹل میں رہ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ وہاں پر بڑھ چڑھ کر کے اس ادارے کے لیے حصہ لیں۔ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو توفیق دے رکھا ہے اس ادارے میں تعاون کریں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔